بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ موصف موصف نمرہ احمد کا تحریر کردہ ایک ناول ہے جو اب میں آپ کو سناؤں گی۔ موصف کے بارے میں نمرہ احمد کہتی ہیں، موصف وہ ناول ہے جس نے مجھے ایک الگ شناخت دی تھی۔ اسے میں نے 2010 میں لکھنا شروع کیا تھا جب میں باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر کا کورس کر رہی تھی اور میری سوچ اور نظریات کو قرآن نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ قرآن کو لفظ بلفظ معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے سے مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، جو کبھی پس منظر میں نہیں جا سکے گی۔ اس لیے اس کے اندر دیے گئے احکامات ہر دور کے لیے موزوں رہیں گے، کیونکہ یہ ہر صدی کے انسان کا ذکر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور سب سے بڑھ کے مجھے یہ علم ہوا تھا کہ یہ تصنیف نہیں بلکہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ مصحف کو لکھنے کا مقصد محض اتنا تھا کہ جس بات کو میں نے سمجھ لیا ہے اسے میں احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچاؤں۔ کہانی کے ذریعے بات سمجھانا قدیم زمانے سے رائج تھا اور مؤثر ترین طریقہ ہے۔ مضمون دماغ سے پڑھے جاتے ہیں اور کہانی دل سے، اس لیے وہ دل میں جا کے بیٹھ بھی جاتی ہے۔ دماغ کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے مگر دل نہیں بھولتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہانی کے ذریعے دین کی تعلیم کیوں دینا چاہتی ہوں، تو میرا مدعا صاف واضح ہے۔ میں دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتی، میں دنیاوی تعلیم بھی نہیں دینا چاہتی۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی طرف جاتا رستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے سارا کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو ہم اس رستے پر موجود ہوں۔ یہی مصحف لکھنے کا مقصد تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مصحف کی کہانی۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا، جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ پڑتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے، جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پر مستقل پڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خبری، کچھ تو تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز پہ ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپٹائے، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم، آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر ہی آ جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پر رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی اس میں محمل کبھی ناخن میں دیکھ نہ پاتی تھی، ہمیشہ نگاہ چراتی۔ شاید 1.5 مہینے قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پر دیکھتی تھی۔ وہ ان 1.5 ماہ میں اس کا اندازہ ہمیشہ یکساں ہی رہا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پر بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھے میں دیکھتی وہ چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی، جس کا سیاہ سرور بالکل خالی تھا۔
اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کنارے پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوئے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کی پیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفوں سے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کا تھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، وہ آج جانے کیا ہوا۔ وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو گئی، شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا۔ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اس پل ہارن بجا تو محمل نے چوک کر سامنے سڑک پر آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹیپ پکڑے کھڑی تھی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل۔ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ شتر رہ گئی تھی۔ یہی کہ تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود ہی اسے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے ایک پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں سیونتھ کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے۔ ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کر دیتی، اور مسرت، ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہو جاتی۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو جیسے آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا، ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک اس نے کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پر روٹی کے چند ٹکڑے بکھرے تھے۔
اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی نگرانی خود شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی۔ آہستہ سے گیٹ عبور کیا۔ کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے کر آئی۔ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی وہ پھر سے پرانی محمل بن گئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا۔ فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری۔ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحہ بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کر پاؤں چلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ آغا صاحب دن بھر تھکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب دل ملاتی گدساتی رہ گئی۔ ادھر مسرت آواز پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا؟ ان کی نگاہیں پھسل کر لفافے پہ گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر اپنی ماں کو دیکھا۔ سادے گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید دیوال جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگ رہی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ اب وہ شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دی ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے بابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا۔ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر جھکا کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ جب آپ میرے ساتھ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ساتھ مزید آگے بھی چلے گا، تو پھر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہاں، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔